مودی تلنگانہ سے زیادہ بہتر بحیثیت مجموعی مظاہرہ کرنے والی ریاست کا نام بتائیں، KTR کا چیلنج۔ KTR نے کہا کہ تلنگانہ ہندوستان میں سب سے زیادہ فیکس آمدنی والی ریاست ہے۔ یہ پہلی ریاست ہے جو ہر گھر کو پینے کا پانی فراہم کر رہی ہے۔ اس ریاست نے دنیا کے سب سے بڑے آبپاشی پروجیکٹ کی تکمیل کی ہے۔ ٹویٹر پر KTR نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے گزشتہ روز تلنگانہ کی ترقی کے بارے میں ایک بھی لفظ نہیں کہا۔ انہوں نے وزیر اعظم مودی کو چیلنج کیا کہ وہ اس ریاست کا نام بتائے جس نے تلنگانہ میں گزشتہ 9 برسوں کے دوران بہتر بحیثیت مجموعی مظاہرہ کیا ہو۔ انسانی جانوں کی حفاظت سماجی ذمہ داری، ہریش راؤ کا بیان۔ آج سدی پیٹ ٹاؤن میں پولیس کنونشن ہال میں CPR تربیتی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں ہریش راؤ نے کہا کہ دماغ کو خون کی سربراہی مسدود ہونے سے برین ڈیڈ قرار دیا جاتا ہے۔ اگر ہم PCR کے طریقہ کار کو سیکھ لیں تو یقینی طور پر مزید انسانی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے پراپرٹی ٹیکس کی وصولی میں تیزی پیدا کی ہے۔ ارلی برڈ آفر کے تحت جائیداد ٹیکس کی ادائیگی میں سہولت دی گئی ہے۔ اس آفر میں پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کا ہدف 750 کروڑ روپے رکھا گیا تھا، تاہم اس اسکیم کے آغاز کے پہلے ہفتے میں ہی 123 کروڑ روپے وصول کیے گئے۔ ارلی برڈ اسکیم کے تحت سال 2023-24 کے لیے پیشگی پراپرٹی ٹیکس ادا کرنے والوں کو 5% رعایت فراہم کی گئی ہے۔ حکام نے کہا کہ یہ اسکیم اپریل کے آخر تک کارآمد رہے گی۔ حیدرآباد کے چندہ نگر تارنگر میں گزشتہ روز مچھر کش دوا پی لینے سے ایک 15 ماہ کے لڑکے کی ہو گئی موت۔ ذرائع کے مطابق 15 ماہ کا ابو ذاکر گھر میں اکیلا کھیل رہا تھا کہ اس دوران اس نے ماسکیٹو لیکوڈ پی لیا۔ اس کے والدین نے ذاکر کو بیڈ روم میں نیم بے ہوشی کی حالت میں پایا اور اسے فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ کیرلا BJP رہنماؤں کی بشپ سے ملاقات اور انہیں ایسٹر کی مبارکباد دینے کے بعد کانگریس نے کی تنقید۔ ستیشن نے کہا کہ BJP شمالی ہندوستان کی ریاستوں میں عیسائیوں پر حملہ کر رری ہے اور یہاں دوہرا رویہ اختیار کرتے ہوئے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور ریاست میں اپوزیشن لیڈر VD ستیشن نے کہا کہ کرناٹک BJP لیڈر اور ریاستی وزیر منی رتنا عیسائیوں پر حملہ کرنے اور مار پیٹ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ستیشن نے کہا کہ وزیر نے ایک عوامی پروگرام میں یہاں تک کہا تھا کہ وہ لوگوں کو عیسائی بنانے کی کوشش میں ان کے گھروں میں جا رہے ہیں۔ سینئر لیڈر نے کہا کہ ملک بھر میں عیسائیوں کے ساتھ BJP کا رویہ وہی ہے جو منی رتنا نے عوامی طور پر کہا تھا۔ دہلی سمیت کئی شہروں میں CNG اور PNG کی قیمتوں میں کی گئی کمی، مرکزی وزیر نے دی اطلاع۔ حکومت نے حال ہی میں قدرتی گیس کی قیمتیں مقرر کرنے کے لیے نیا اصول وضع کیا ہے، جس کے بعد قومی دارالحکومت دہلی سمیت ملک کے کئی شہروں میں CNG اور PNG کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ CNG اور PNG کی قیمتوں میں تقریباً 6 روپے تک کی کمی کی گئی ہے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے خود ٹویٹ کر کے اس بات کی اطلاع دی۔ سچن پائلٹ اپنی ہی حکومت کے خلاف کریں گے بھوک ہڑتال۔ سچن پائلٹ نے کہا کہ انہوں نے گزشتہ وسندھرا راجے حکومت کے خلاف الزامات پر کارروائی کرنے گہلوٹ سے اپیل کی تھی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ مرکز کا کانگریس قیادت کو نشانہ بنانے ED CBI کا بیجا استعمال کر رہی ہے۔ حکومت راجستھان اپنی ایجنسیوں کا استعمال تک نہیں کر رہی۔ کانگریس نے سینئر لیڈر BN چندرپال کو کرناٹک ریاستی کانگریس کمیٹی کے کارگزار صدر اور HP سدھام داس کو انتخابی مہم کمیٹی کا شریک چیئرمین مقرر کیا ہے۔ کانگریس تنظیم کے جنرل سیکریٹری KC وینوگوپال نے اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی صدر ملکارجن کھڑگے نے ان تقرریوں کو منظوری دے دی ہے اور دونوں لیڈروں سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی ذمہ داریاں کریں شروع۔ مسجد اقصی مکمل طور پر صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، اسلامی تعاون تنظیم کی وضاحت۔ OIC نے اسرائیلی غاصبانہ پالیسیوں کی مذمت کرتے ہوئے وعدے کیا ہے کہ القدس مقبوضہ فلسطینی سرزمین کا اٹوٹ حصہ ہے اور فلسطینی ریاست کا دارالحکومت۔ اسلام آباد کی عدالت نے توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس میں الیکشن کمیشن کی درخواست پر سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو 11 اپریل کو طلب کر لیا۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے توشہ خانہ کیس کی جلد سماعت کرنے سے متعلق الیکشن کمیشن کی درخواست پر طلبی کی سمن جاری کی ہے۔ سمن میں کہا گیا ہے کہ عمران خان 11 اپریل کو صبح 8:30 پر پیش ہوں۔ مزید کہا گیا ہے کہ عدم پیشی کی صورت میں قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی، جبکہ تفتیشی افسر کو بھی مکمل ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے کا دیا گیا حکم۔